اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد علی اہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ پروگرام کہ جس کا ٹاپک ہے بہار رمضان اور قرآن، اور ہم اپنے اس پروگرام میں دو باتوں کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم ماہ مبارک رمضان کے ہر دن کی دعا میننگ اور ترجمے کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور دوسرے حصے میں قرآن مجید سے متعلق کچھ باتیں بیان کرتے ہیں۔ لہذا تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وہ تیسرے دن کی دعا ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ، وباعدنی فیہ من السفاہۃ والتمویہ، واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، آج کے دن مجھے ہوش اور آگاہی عطا فرما، مجھے ہر طرح کی ناسمجھی اور بے راہ روی سے بچا کر رکھ، اور آج مجھ کو اس بھلائی میں سے حصہ دے جو آج تیری عطاؤں سے نازل ہوا ہے، اے سب سے زیادہ عطا کرنے والے۔ آئیے اب چلتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف کہ جس میں ہم قرآن مجید، قرآن کریم، کتاب الہی سے متعلق کچھ باتیں بیان کرتے ہیں۔ لہذا آج تیسرے دن آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کا پہلا سورہ، سورہ الحمد، کہ جس کے چند نام ہیں، مثلا سورہ الحمد ہے، فاتحۃ الکتاب ہے، ام الکتاب ہے، اور قرآن مجید کے اس سورے کو سبع مثانی، یعنی ایسا سورہ کہ جو 2 بار نازل ہوا، اور اس میں ٹوٹل 7 آیتیں ہیں۔ کل آپ حضرات کی خدمت میں 2 آیات کے متعلق کچھ باتیں بیان کی گئی تھی، لہذا آج اس سورے کی تیسری آیت ورس نمبر 3 سے ہم اپنے بات کو شروع کرتے ہیں، جس میں ارشاد الہی ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ وہ خدا رحمان ہے اور رحیم ہے۔ قرآن مجید کا سورہ الحمد اور اس کی آیت نمبر 3۔ اس کے متعلق کچھ باتیں بیان کرنے سے پہلے ہم اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کر دیتے ہیں کہ قرآن مجید کا سورہ الحمد یہ قرآن مجید کا سورہ ہے اور کلام الہی ہے، لیکن اس سورے میں پروردگار عالم نے انسانیت کو کچھ باتیں سکھائی ہیں، یعنی اللہ سے کیسے بات کریں، اس کی تعریف و تمجید کیسے بیان کریں، اور اس کی بارگاہ میں کس طریقے سے دعا کریں۔ یہ اس سورے میں تعلیم کی گئی ہیں، یہ باتیں سکھائی گئی ہے انسانیت کو، تاکہ انسان اس کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اس کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرے اور اس کی بارگاہ سے مدد حاصل کرے۔ لہذا ایسا نہیں ہے کہ یہ کلام الہی ہے اور اس میں خود پروردگار عالم اپنے لیے کہہ رہا ہے، نہیں، یہ کلام الہی ہے اور اس میں انسانوں کو یہ باتیں سکھائی گئی ہے،
جیسے والدین اپنے بچوں کو کچھ باتیں سکھاتے ہیں، لہذا ایسے ہی مالک نے انسانیت کو کچھ باتیں سکھائی ہیں، تعلیم کی ہیں۔ ان میں سے آج کی تیسری آیت میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان اس کا بھی روٹ ورڈ رحم ہے اور رحیم کا بھی روٹ ورڈ رحم ہی ہے، لیکن ان دونوں ورڈوں میں فرق اور ڈیفرنس یہ ہے کہ رحمان اس مہربانی کرنے والے کو کہتے ہیں کہ جس کی رحمت اور مہربانی کامن ہوتی ہے، سب کے لیے ہوتی ہے، کوئی اس کا فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، اس کی رحمت، اس کی مرسی سب کے لیے کامن ہوتی ہے، تو اسے رحمان کہتے ہیں۔ اور رحیم اس مہربانی یا اس مرسیفل کو کہتے ہیں کہ جس کی مرسی خاص ہوتی ہے مومنین کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے یہاں یہ بیان کیا ہے کہ رحمان ریلیٹڈ ہے دس ورلڈ، اس دنیا سے، اور رحیم ریلیٹڈ ہے ادر ورلڈ، آخرت سے۔ تو اس سلسلے میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ رحمان اس دنیا سے ریلیٹڈ ہے تو اس کی رحمت سب کے لیے عام ہے۔ جب اس کے یہاں سے رحم کرم برستا ہے، باران رحمت نازل ہوتی ہے، تو وہ پوری دنیا کو جل تھل کرتا ہے، پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ جب اس کی آسمان سے سورج چمکتا ہے، وہ تو پوری انسانیت کو، پوری کائنات کو روشن کرتا ہے، اس کی رحمت سب کے لیے عام ہے۔ رحمان اس دنیا سے ریلیٹڈ ہے اور رحیم آخرت سے ریلیٹڈ ہے، وہاں صرف اس کی رحمت مومنین اور بلیورز کے شامل حال ہوگی، اور یہ رحمت خاص ہے مومنین کے لیے۔ مالک یوم الدین سورہ کی 4 آیت، ورس نمبر 4، جس میں ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ وہ دین کے دن کا مالک ہے۔ دین آپ جانتے ہیں، دین مینس وے آف لائف، یا دین مینس کلیکشن آف ڈیوائن رولز اینڈ ریگولیشن، یہ بھی دین ہوتا ہے۔ اور دین کے تیسرے میننگ ہے جزا، یعنی وہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ اور اس آیت میں جو ہمیں پیغام مل رہا ہے، میسیج یہ ہے کہ یوں تو وہ ہر چیز کا مالک ہے اور ہر روز کا مالک ہے، مگر اس نے قرآن مجید میں روز جزا کے مالک ہونے کا اعلان کر کے انسانیت کو آگاہ اور بیدار کیا ہے کہ وہ روز قیامت جزا دینے کا اختیار صرف اس کے ہاتھوں میں ہے، یعنی وہ جزا دینے والا ہے۔ لہذا جزا دینے سے پہلے اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا اعلان کیا گیا، اور پھر رحمان اور رحیم کی یقین دہانی کے بعد اس کے مالک یوم الدین ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ مالک یوم الدین یعنی ایک دن ہے جس دن اچھے کام کرنے والوں کو جزا اور انعام دیا جائے گا، اور اسی دن برے کام کرنے والوں کو سزا اور پنشمنٹ دیا جائے گا۔ اور اس دن کے بارے میں روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ اس دن وہ چیزیں کہ جنہیں ہم اپنی چیز سمجھتے ہیں، یہ ہمارا ہاتھ، یہ ہماری زبان، یہ ہمارا جسم، ہماری باڈی اینڈ پارٹس آف باڈی، جنہیں ہم اپنا سمجھتے ہیں، اس دن ہمیں معلوم ہوگا کہ اس مالک الملک کا کتنا اختیار ہے، اور وہ ان چیزوں پر بھی اختیار رکھتا ہے جنہیں ہم اپنی چیز سمجھتے ہیں۔ لہذا مالک حقیقی اور اختیار کل، قدرت مطلقہ صرف اس کے پاس پائی جاتی ہے، وہی رب حقیقی ہے، وہی مالک الملک ہے۔ اگلی آیت میں اعلان ہو رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ تیری ہی عبادت
اور تجھ ہی سے مدد، یہ ایمفیتک سینٹینس ہے، اس میں بہت زیادہ تاکید پائی جا رہی ہے، یعنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کو ہم لائق عبادت اور معبود نہیں مانتے، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، یعنی تو ہی ہر کام میں ہماری مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے، تیرے علاوہ یا وہ خاصان خدا ہیں، وہ بندے ہیں کہ جنہیں تو نے اختیار اور ڈیوائن اتھارٹی عطا کی ہے، اور یا تو ہے کہ جو انسانیت کی مدد کرتا ہے۔ اب اگر اس آیت پر ہم غور کریں تو اس آیت کے سب سے آخری لفظ میں جس کا جو روٹ ورڈ ہے نستعین، وہ ہے آن۔ آن مینس ہیلپ، مدد، اسسٹینس، یہ مدد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عربی زبان میں نصر بھی مدد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کے میننگ بھی اسسٹینس اور ہیلپ ہوتے ہیں، مگر ان دونوں ورڈ میں فرق یہ ہے کہ نصر، جیسا کہ قرآن مجید میں ایک سورہ بھی موجود ہے، سورہ نصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ نصر، اس نصر کا مطلب ہوتا ہے خاص مدد، اسپیشل ہیلپ، اس کو ہم نصر کہتے ہیں۔ آن کا مطلب ہوتا ہے کامن ہیلپ، جو بھی جس کام میں بھی، جس جگہ بھی، جس وقت بھی، جہاں بھی ہم چاہتے ہیں تو ہی ہماری مدد کرتا ہے، تیری رحمت بھی عام ہے، تیری مدد بھی عام ہے۔ تو ان تمام باتوں سے ہمیں یہ پیغام ملتے ہیں کہ ہم نہ اس کی مدد کے بغیر ایک سانس لے سکتے ہیں، اور نہ اس کی توفیق کے بغیر اعمال کی دنیا میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وہی مالک الملک ہے، وہی کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، وہی رب کریم ہے، وہی رب جلیل ہے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت اور ماہ مبارک رمضان میں نازل ہونے والی آسمانی کتاب بہت ہی بابرکت کتاب ہے۔ اس کتاب کے بابرکت ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کے ساتھ ساتھ وحی الہی کا سلسلہ شروع ہوا، اور ادھر کے پیغام ادھر آنے لگے۔ یہ قرآن مجید کی بہت بڑی برکت ہے کہ آسمانی پیغام، ہیونلی میسیجز ادھر سے ادھر آنے لگے، یہ قرآن مجید کی بہت بڑی برکت ہے۔ تو آئیے بس انہی چند باتوں کے بعد اپنے مالک کی بارگاہ میں، رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک تجھے ماہ مبارک رمضان اور قرآن مجید کی عظمتوں کا واسطہ، محمد اور آل محمد کی عظمتوں کا واسطہ، ہمیں قرآن مجید اور ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا شہ اولیاء وارث مصطفیٰ، یا علی مرتضی، یا علی الیاء، یا علی، یا علی، یا علی۔ چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، اولاد کی نعمت سے ہے محروم جو مائیں، بے شیر کے جھولے پہ وہ کرتی ہے دعائیں، امید کرم آپ ہی یہ باب کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے۔
ہر رنج و بلا دور رہے ہے یہی فریاد، شبیر کے ماتم کے لیے وہ رہے آباد، عباس علمدار کا جس گھر پہ علم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، رضوان و ملائک ہے پلے آپ کے در سے، کیوں بندہ مومن بھلا پھر رزق کو ترسے، حاتم کا نہیں یہ تو در شاہ امم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، اور سجاد کے صدقے اسے آزاد کرا دے، ارے صغرا کے تصدق سے اپنوں سے ملا دے، مومن جو کوئی قید میں بے جرم و ستم ہے، ارے چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، اور دینا ہے مجھے آپ کو شبیر کا پرسا، بی بی مجھے جلدی سے بلا لیجے مدینہ، سانسیں یہ بتاتی ہیں کہ اب وقت بھی کم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، چھڑوا دو مجھے غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، اور مہدی سے لحد آپ کی دیکھی نہیں جاتی، اب پردہ غیبت سے ہے ان بھیج دو بی بی، یہ میری دعا، یہ میری دعا، ماں کی دعا سب سے اہم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔